अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एक ऐसी जंग जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज थी, पूरी दुनिया की इकॉनमी को शेक करके रख दिया हुआ था, अमेरिका इसराइल और ईरान वाली जंग। इवेंचुअली वो जंग सीज फायर रिसेंटली हुआ। पाकिस्तान का किरदार उसमें क्या रहा क्या नहीं रहा पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया ने शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के किरदार को उसमें सराहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मैं हमेशा से एक आपकी खिदमत में अर्ज करता आया हूं कि यार ये फतवे देना जो है ना एक दूसरे के ऊपर कि फलाना गद्दार है और फलाना गद्दार है, फलाने ने अलिफ नहीं लिखी तो फलाने ने पेश नहीं लगाया, ये आपका मेरा पाकिस्तानियों का काम नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और हर हुकूमत के अंदर ये फतवे अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के हिमायतियों के लिए, अपोजिशन के सपोर्टर्स के लिए बांटे जाते हैं। बड़े मुनाफिक हैं इस मुल्क के अंदर। बदकिस्मती की बात यह है कि जो माजी में फतवे बांटते आते थे आज वो हीरोज बने हुए हैं, जो माजी में हीरोज थे वो आज फतवे बांटते हुए आ रहे हैं। सो बदकिस्मती की बात यह है, आई स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रांगली बिलीव इन वन थिंग, मैं बड़ा इसमें वाजे हूं, कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो गद्दार नहीं हो सकता। कोई मुसलमान जो है वो गद्दार नहीं हो सकता पाकिस्तान का। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता। इंसान गलतियों कोताहियों का पुतला जरूर है, गद्दार कोई नहीं हो सकता। मेरा तो इसमें बड़ा सादा सा ये बिलीव है। लेकिन क्या करें, कल से मैं देख रहा हूं कि अजीब कंपैरिजंस का एक आगाज कर दिया गया है। अगर इतनी ही बड़ी सेलिब्रेशन है, और वाकई में इतनी ही बड़ी सेलिब्रेशन है कि अमेरिका भी पाकिस्तान आ रहा है, ईरान भी पाकिस्तान आ रहा है, दो ईरानी वफ्द जो पाकिस्तान आ रहा है उसके बारे में एक बहुत क्रिटिकल अपडेट है। जो एम्बेसडर हैं, ईरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने एक ट्वीट किया था और बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया है उन्होंने। मैंने भी उनकी टाइमलाइन पे जाके देखा, मुझे वो ट्वीट मिला नहीं है। उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा नहीं किया, पाकिस्तान ने आसिफ जरदारी का, तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा नहीं किया। भाई, जब उन्होंने एक अपना इवेंट, इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट, जलसा मनसूख कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, तारीख तब्दील कर दी, या इन डेज टू कम, मतलब आज जलसा नहीं हो रहा, और आपको उनसे किस किस्म की हिमायत की चाहिए थी? क्या यहाँ पर महमूद चकजी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, या शेख वकास अकरम साहब, सुहेल अफरीदी साहब, ये क्या करते कि मतलब ये कहते कि आज के बाद हमने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया और आज के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो या एस्टेब्लिशमेंट है, या वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आज से वो पीपल्स पार्टी है, या जो पीएमएलएन है, हम शहबाज शरीफ के वोटर सपोर्टर हैं आज से। व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ देम? एक तरफ ये सारा बकवास चल रहा है कि एक तरफ इल्जाम पे इल्जाम लग रहा है, इल्जाम पे इल्जाम लग रहा है, आपने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया, आपने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया? भाई, दे थिंक कि एक खत के बदले में रिजीम चेंज हुआ पाकिस्तान के अंदर, और उनकी इस जमात के सरबराह साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं आज। सो उनके जख्मों के ऊपर ये नमक मत छिड़का करें, ये डिमांड करके कि तुम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करो और मानो कि शहबाज शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। एक तरफ ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ आज उठते ही मुझे एक गुफ्तगू सुनने को मिली जनाब खोसा साहब की। लतीफ़ खोसा साहब अजीब आदमी है, मतलब मैं उहदे की करा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो पोस्टपोन कर रही है, दे आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, दे आर सपोर्टिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। लतीफ़ खोसा साहब 80 साल की उम्र में आते हैं और एक नया कंट्रोवर्सी खोल के चले जाते हैं, और ये कंट्रोवर्सी राइटली सो, मैं फिर कह रहा हूँ, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर अगर तनकीद आती है तहरीक इंसाफ के ऊपर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक सतर या एक जुमला निकाल के एक जुमला जिन्होंने कहा है ना कि ये जो आज़ादी इजहार राय और पूरी दुनिया के सुकून के लिए जो हुकूमत काम कर रही है, इनको चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर भी काम करे। इस एक जुमले से मैं उनके बिल्कुल मुत्तफिक हूं। लेकिन बाकी गुफ्तगू आज लतीफ़ खोसा साहब की क्या थी, जरा सुनिएगा। खोसा साहब, ये बताइए कि पूरी दुनिया मान रही है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का किरदार जो है इस जंग को रोकने के लिए वो बहुत ज्यादा रहा है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का किरदार, आप मान रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो है एस्केप चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आसरा ढूंढ रहा था किसी तरीके से इस जंग से निकलने का, वो इतनी बुरी तरह फंस गया था, और माशाल्लाह हमारे जो है दोनों बड़ों ने उनको सेफ पैसेज के लिए एक राह फराहम कर दिया। वगैरह डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपका क्या ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ का मरहूम है या वो जो है आसिम मुनीर का मरहूम है? वो तो सेफ पैसेज आपने दे दिया और माशाल्लाह आपने खिदमत कर दी उनकी। लेकिन जिन लोगों का आप माशाल्लाह वो कह रहे हैं, वो काश के अपने मुल्क में भी जो है आज़ादी दे दें, काश के अपने मुल्क के देखिए, उन्होंने बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को जो है सेफ पैसे दिया है, बेल आउट किया है उनको। सर फिर ईरान क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है, और बहुत ज्यादा ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, इस चीज का ईरान को नहीं पता क्या? देखिए, ईरान तो जाहिर है दूसरा फरीक है। ईरान को तो उन्होंने कहा था खंडर बना के रख देंगे।
یہ تو یقیناً ایران کے لیے تو ایک سیف پیسج جو ان کو بھی ملا ہے، بالکل ملا ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ہم نوا ہو کر وہ کنڈیم کرتا رہا پاکستان کے. لیکن سر یہ آپ سمجھتے نہیں کہ ایک ہی وقت میں تمام خوش ہیں؟ مرضی کریں، لیکن کاش کہ وہ اپنے ملک میں بھی آزادی دلائیں، کاش کہ وہ اپنے ملک میں بے ایمانی اور فراڈ کو چھوڑ دیں، کاش کہ وہ عوام کو جو ہے یہ جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے اس کو بھی سانس لینے کی جو ہے اجازت دے دیں. یہاں پر جناب لطیف کھوسا صاحب اینڈ میں آپ کو پھنستے ہوئے نظر آئے کہ سمجھ نہیں آئی کہ میں تو نکلنا کہ بہت سینئر وکیل ہیں، ایجڈ آدمی ہیں، پارلیمنٹیرین ہے، سابقہ گورنر ہے، بہت قابل عزت ہے میرے لیے، لیکن آپ اپنی جماعت کے نیریٹو کے اگینسٹ کھڑے ہو کر سوشل میڈیا کی چند ٹویٹس، سوشل میڈیا کے چند بلاگز کے لیے، واہ کے لیے آپ نے کیا سٹانس بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی مجبوراً امریکہ نے سیف ایسی چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے پاکستان نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے. یہ میرے نزدیک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے ایک پارلیمنٹیرین کی، ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کی. اسی جماعت کا ایک اینگل اور وہ اینگل کل سے بہت ڈسکس ہو رہا تھا، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی، کل کی ویڈیو کے اندر بھی اس پہ بات کی تھی، کہ جناب وہ جو ٹویٹ آیا ہے وہ امریکہ سے لکھایا آیا ہے، فارورڈ ایز ریسیوڈ ہے، وہ شہباز شریف نے چپکا دیا، کاپی پیسٹ مار دیا ایوری تھنگ. کل سے بہت ویڈیوز ہوئی ہیں اس کے اوپر، شہباز گل صاحب بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز کی، بہت زیادہ بات ہوئی. ایون ازما بخاری صاحبہ جو ہیں ان کو بھی آ کے اس کے اوپر بات کرنا پڑی. ازما بخاری صاحبہ نے فرمایا وزیر اعظم اپنا پیغام خود تو ڈرافٹ نہیں کرتا، ٹیم ہوتی ہے جو لکھتی ہے. پوری دنیا شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی تعریف کر رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ایشو ہے کہ اوپر لکھا ہے فارورڈ ایز ریسیوڈ. مطلب ہے ہمارے حکومتی وزراء بھی نا کہ بڑے اسکالر ہیں، یہ خود سے جو نان ایشو ہوتا ہے اس کو ایشو بنا لیتے ہیں. جب آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کر دیا، جب آپ نے اس کے اوپر بات کر دی تو آپ نے اس کو ایشو بنا دیا. آپ مان گئے کہ یہ جی بہت بڑا ایشو ہے اور یہ بہت وائڈلی ڈسکس ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اب ہمیں بات کرنی پڑی، اور آ کے محترم ازما بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر بات کر دی. خیر لیٹس موو آن. اس کے اوپر کہانی یہ ختم ہو چکی ہوتی اگر یہ اس حد تک حکومت بھی آ کے اس کو رسپونڈ نہ کرتی اور بہت زیادہ بات نہ کرتی. اب اس میں ایک نیا اینگل آتا ہے رات کو، جو رات گزری ہے، دا نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر، وائٹ ہاؤس نیو اباؤٹ پاکستانز سیز فائر پوسٹ آن ایکس بیفور اٹ واز سینٹ. Pakistan's Prime Minister posted a public plea on X for President Trump to extend his Tuesday evening deadline for Iran. The White House was directly involved in the shipping the message. ٹھیک ہے جناب، اب یہ کہانی سادہ سی سیدھی سی سب سامنے آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے علم میں تھا، وائٹ ہاؤس کو پتا تھا، اور یہی کل سے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یا بہت سارے صحافی اس کے اوپر بات کرتے آ رہے تھے، اسپیشلی وہ صحافی بات کرتے آ رہے تھے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کل بھی اس کے اوپر کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس اس کے لوپ میں بھی تھا، اگر جس طرح آج کلیمڈ بائی دا نیو یارک ٹائمز، اگر وہ اس لوپ میں بھی تھا تو آبویسلی کورسپونڈنس ایک سیکنڈ کی ہو رہی تھی. تو اس کے بعد یہ ڈرافٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ ڈرافٹنگ پبلک کی گئی. یہی ڈرافٹنگ امریکہ کو کیوں نہیں، امریکہ نے انڈیا کو کیوں نہیں کی، انڈیا کو کیوں نہیں لوپ میں رکھا کہ یار تم یہ ٹویٹ کر دو ہم تمہارے کہنے کے اوپر رک جاتے ہیں، یا کسی اور ملک کو کیوں نہیں کہا. پرابلم یہ تھا کہ پاکستان اس طرح کی سچویشن میں تھا کہ ایران کا اعتماد بھی حاصل تھا، چائنا کا اعتماد بھی حاصل تھا، امریکہ کا اعتماد بھی حاصل تھا، رشیا کا اور سعودی عربیہ کا اعتماد بھی حاصل تھا. تو پاکستان واز دا کی پلیئر ان دس. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے اس میں بہت اہم ترین کردار ادا کیا ہے. اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ دو رائے رکھیں. بٹ ایک کنٹروورسی یا ایک کہہ لیجئے کہ ایک نئے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو جنم مسلم لیگ نون نے خود سے دے دیا. ایکسکیوز می. کل کے ٹاک شوز کے اندر بھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی سارا یہ ڈسکس ہوتا رہا اور حکومتی وزراء یا حکومتی ترجمان آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے رہے. حالانکہ اس کے اوپر بات کرنا بھی، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ہے، کارنرڈ اپوزیشن ہے. انہوں نے ایک اپنا جلسہ منسوخ کر دیا، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت بڑی منسوخ کر دی، گڈ ول جسچر شو کیا، حکومت کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے شو کیا، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ سے ہر سیاسی جماعت اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان اینی فتواز کہ جی فلانا غدار ہے تو فلانا غدار ہے. غداری کے فتوے تب بانٹنا شروع کیے گئے جب یہاں پر نواز شریف صاحب جو تھے، مودی کا جو یار ہے غدار اینڈ آل دیٹ، اور وہاں سے چلتے چلتے کہانی آج یہاں پہ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے اوپر، ان کے ورکرز اور ان کے لیڈران کے اوپر غداری کے فتوے لگتے پھرتے ہیں. اب اس سارے سنیریو کو اکٹھا کر کے واپس لے کے آئیے اپنے پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر. جس طرح لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ پاکستان کے اندر بھی اجازت دے دیں لوگوں کو سانس لینے کی. تو پھر مجھے یاد آتی ہے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی سٹیٹمنٹ، عمران خان صاحب کے وکیل اور بہت لرنڈ کاؤنسل کی. کل انہوں نے جب وہ ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے اس میں بعد میں بتایا بغیر کتابوں اور ٹی وی کے عمران خان اور بشرا بی بی کو تقریباً 24 گھنٹے اذیت ناک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. یہ وہ عمران خان ہیں جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، جو وزیر اعظم بننے سے پہلے پاکستان کی پہچان بن چکے ہوئے تھے،
جن کے سوشل ورک کو پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہیں کہ جن کے کووڈ مینجمنٹ میں، کووڈ کے دنوں میں ان کی جو مینجمنٹ تھی اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا. مطلب ان کے پورٹ فولیو کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر بے تحاشا ایسے کام ہیں، بے تحاشا ایسے کارنامے ہیں کہ جس کے اوپر دنیا ان کو چیرش کرتی ہے. اور ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے مطابق، جن کی مہینوں کے بعد کل ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، کسی بھی بندے کی، فیملی ممبر کی یا پارٹی کے کسی ورکر کی یا کسی لیڈر کی یا کسی وکیل کی، مہینوں کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو 24 گھنٹے اذیت ناک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. ادھر آ کے میں شہباز شریف صاحب سے سوال نہ پوچھوں تو میں کیا کروں کہ پوری دنیا کے تم چودھری بنے پھر رہے ہو. اللہ نے پاکستان کو عزت دی، اللہ مزید عزتوں میں اضافہ کرے. لیکن کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ ایونچولی آپ اس عزت کے سارے معاملے کے اندر جو پاکستان ہائی لائٹڈ ہے اس ٹائم کے اوپر پرومیننٹ ہے، آپ ایک پاکستان کی بڑی ترین سیاسی جماعت کے رہنما کو، سابقہ وزیر اعظم پاکستان کو اس طرح کارنر کر کے آپ ملک کو بہت سٹیبل کر لو گے؟ کیا آپ کے اندرونی معاملات بہت آسانی سے چلتے رہیں گے؟ ڈو یو ایکچولی تھنک سو؟ پھر جو لطیف کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کے اندر بھی پاکستانیوں کو سانس لینے کی اجازت دیں. تو پھر مجھے یہاں پر آ کر سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ بات وہ جسٹیفائڈ ہے، ان کا یہ آرگیومنٹ اس حد تک بات ان کی بالکل درست ہے اور سمجھ آتی ہے، اور پھر مجھے سوال ان سے پوچھنا پڑتا ہے. ادھر میں کیا کہوں، مطلب کانٹروورسیز ہی کانٹروورسیز ہیں پاکستان کے اندر. ہم اتنی ڈیوائیڈڈ قوم ہو چکے ہیں، ہم اتنے ڈیوائیڈڈ قوم، اور میں اس کے اوپر ہمیشہ سے درخواست کرتا ہوں، ہمیشہ سے عرض کرتا ہوں، ابھی وہ باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ود دا پیسج آف ٹائم آئے گی. پاکستانی قوم پولیٹیکلی مزید ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی، مزید ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی، مزید ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی اس دن تک کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ، تمام سٹیک ہولڈر جو پالیٹکس میں، ڈیموکریسی کے اندر گھسے میں، جمہوریت کے اندر، یہ تمام لوگ سائیڈ پہ ہو کے پاکستان کے عوام کو ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیں اور ان کو اپنا نمائندہ چننے کی اجازت دیں. وہ نمائندہ آئے، وہ اپنی پالیسیز، اپنی سیاست، وہ ملکی سمت کا تعین کرے اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کو مانیں. تب جا کر یہ جو پاکستان کی جو اذیت ناک سچویشن ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کی اس ملک کے اندر، تب جا کر پاکستان کے عوام ایٹ ایز ہوں گے، تب جا کر پاکستان آگے بڑھے گا. اور وہ دن ہوگا میرے نزدیک کہ جس دن آپ بنیاد رکھ دیں گے کہ لے جی اب پاکستان ٹھیک ڈائریکشن میں چل پڑا ہے. ورنہ تو ہم تو پھر وہ دائروں کا سفر جو ہے وہ کئی دہائیوں سے اسی سفر میں مشغول ہیں، اور آگے بھی پھر وہ دہائیوں میں، اگلی کئی دہائیاں بھی اسی طرح دائروں کا سفر بدقسمتی سے چلتا رہے گا، اگر میرے فیصلہ سازوں نے، اگر میرے ملک کے فیصلہ سازوں نے ایسے ہی ملک چلانا ہے جیسے رائٹ ناؤ چل رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.